اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے احسار کا جذبہ، کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ آئیے اس موضوع کے بارے میں مزید واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کی ہے، کیونکہ اس مضمون میں 3 اہم کردار ہیں: عدنان، زین اور شیبہ۔ آئیے ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہم سیدھے پیج نمبر 53 پہ آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ زین جب گھر سے نکلا تو اس سے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ زین کے بارے میں ہم یہاں واقفیت حاصل کر رہے ہیں، جو عدنان نے ایک بچے کے طور پہ پالا تھا، کیونکہ بہت دیر تک ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ پھر مختلف یاروں دوستوں نے ان کو بہت سارے مشورے دیے، لیکن آخر ان کے دماغ میں یہی مشورہ کار آمد ثابت ہوا کہ ہم کسی بچے کو گود لیں گے۔ تو ایک شادی شدہ جوڑا جو ایک جیپ کے حادثے میں مارے گئے تھے، اپنے پیچھے ایک چھوٹا بچہ چھوڑ گئے تھے، اور اسی کو عدنان اور شیبہ نے پالنے کے بارے میں سوچا اور انہیں اس کو پالنے کے لیے لایا۔ تو اس کو وہ بہت پیار و محبت دیتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد ان کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ شیبہ کی کوکھ سے 2 لڑکے، لیکن وہ جب ان کے اپنے بچے پیدا ہوئے، وہ زین کی طرف اب توجہ نہیں دے رہے تھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو آخرکار زین کو اس بات کا احساس ہوا، اور ایک دن وہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ زین کو اصلیت کا پتہ چلا کہ جنہیں وہ ابھی تک اپنے ماں باپ سمجھتا تھا، وہ اس کے اصلی ماں باپ نہیں تھے۔ تو آہستہ آہستہ وہ وہاں سے قدم بڑھاتا چلا گیا۔ تو کیا ہوا، زین جب گھر سے نکلا، جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس سے معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ وہ ابھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ناز و نخروں میں اس کو عدنان نے پالا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اس سے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ جو ہی اس نے باہر جانے کے بارے میں سوچا، جو ہی اس نے قدم بڑھائے، تو اس کی منزل اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا، اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ زین اپنی محنت، کیونکہ وہ ایک بہت محنتی تھا، وہ ذہین تھا، اس لیے اپنی محنت اور لگن سے ترقی کرتے جنرل منیجر کے عہدے پر پہنچا تھا۔ جو ہی وہ گھر سے چلا گیا، وہ اپنی محنت اور لگن سے ترقی کرتے ہوئے جنرل منیجر کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ وہ اب ایک جنرل منیجر نہیں تھا بلکہ وہ ایک امیر گھرانے کا داماد بھی بن گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی
اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایک دن اپنے مکان کے سامنے، اپنی کوٹھی کے سامنے لان میں بیٹھا وہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اخبار میں ایک اشتہار تھا۔ جب اس نے اشتہار پڑھا، اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے، اس اشتہار میں لکھا تھا کہ عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردے کی ضرورت ہے، اور وہ عطیے کے طور پر اگر مل جائے تو عدنان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ اسی کے بارے میں درخواست تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہزاروں روپیہ انسان خرچ کر سکتا تھا، اور خرچ کرنے کے بعد کارآمد گردہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وقت عطیے کے طور پر یوں ہی مفت میں اس کو کون گردہ دے سکتا تھا۔ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ زین نے جو ہی یہ خبر پڑھی، اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ عدنان کو گردے کی ضرورت ہے، وہ کھڑا ہوا اور اپنے سیکرٹری کو اپنے ساتھ لے گیا تو اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ وہ سیدھا اس عدنان کے لیے گردہ عطیے کے طور پر دینے کے لیے گیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔